السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین۔ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ اور اللہ کریم جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو کیسے اس کے دل کی دنیا ہی نہیں بلکہ ظاہری دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بغداد کی گلیوں میں چلتے تھے ننگے پاؤں تو جانوروں نے گلیوں میں گوبر کرنا چھوڑ دیا تھا کہ بشر جو اللہ کے عاشق ہیں اور اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، وہ ان گلیوں میں چلتے ہیں کہیں ان کے پاؤں ناپاک نہ ہو جائیں۔ ان بشر حافی کا واقعہ سناتی ہوں آج آپ کو۔ رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے ان کے تائب ہونے کا واقعہ۔ اس سے پہلے ایک عام سی ان کی زندگی تھی اور نیکیوں کی طرف کچھ زیادہ رغبت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ جسے کھینچ کے اپنے سے قریب کر لے، جسے چن لے۔ ایک روز ہوا یوں کہ یہ جا رہے تھے راستے میں کہ انہوں نے دیکھا کاغذ کا ایک پرزہ ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور لوگ اس کاغذ کے اوپر پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، توجہ نہیں دی انہوں نے۔ لیکن ان کی نظر پڑ گئی اس کاغذ کے ٹکڑے پہ۔ انہوں نے فوراً اسے اٹھایا زمین سے۔ ان کے پاس 1 درہم تھا اس وقت، صرف 1 درہم۔ انہوں نے فوراً اس 1 درہم سے کستوری خریدی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا اچھے طریقے سے اور اسے خوشبو میں بسا دیا کہ میرے اللہ کا نام لکھا ہے اس پہ، اور پھر اس کو بڑی احتیاط سے کاغذ کو بڑی احتیاط سے دیوار کے ایک دراز میں رکھ دیا اور طاق میں رکھ دیا سنبھال کے۔ میرے اچھا ناظرین، ایک رات وہ سوئے ہوئے ہیں، ایک نیم خوابی کی حالت ہے، اور وہ خواب میں ایک آواز سنتے ہیں کہ اے بشر حافی، جس طرح تو نے ہمارے نام کو خوشبو میں بسا دیا، ہم تیرے نام کی خوشبو سارے عالم میں پھیلا دیں گے۔ اور میرے اچھے ناظرین، آپ دیکھیں کہ پھر ان کے نام کی کیسی خوشبو پھیلی کہ آج انہیں اللہ کے عاشق کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے اور کوٹ کیا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا اللہ کی معرفت کے حوالے سے کچھ پوچھنے کے لیے، تو آپ اسے حضرت بشر حافی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ آپ کے شاگرد پوچھا کرتے کہ وہ تو دیوانہ ہے اور آپ علم والے ہیں، آپ عالم ہیں، اور آپ لوگوں کو خود معرفت کی بات بتانے کے بجائے اس دیوانے کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ میرے اچھے ناظرین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے حوالے سے جو علم ہے صرف اس سے واقف ہوں، لیکن جو بشر حافی ہیں وہ اللہ سے واقف ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ اور رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے میرے اچھے ناظرین ایک بزرگ کے ریفرنس سے
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کے جو مشہور جنگل ہیں ان میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور میرے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس جنگل میں یہ جو اچانک ایک شخص میرے ساتھ آ کے چلنا شروع ہو گیا ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا کہ اے شخص تو بتا تو صحیح کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں تم نے صحیح سوچا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ تو یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اوتاد ہیں، تو یہ تو بتائیے کہ جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان بزرگ کو جواب دیا کہ وہ سچے آدمی ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سچے آدمی ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بشر حافی جیسا انسان ایک ہی تھا اور ان جیسا انسان ان کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو میرے اچھے ناظرین ذرا دیکھیے، جو محبت کرنے والے ہیں، جو عشق کرنے والے ہیں، وہ کیسے قبول ہوتے ہیں اور کیسے ان کی خوشبو کو اللہ کریم پہنچا دیتا ہے، سارے عالم میں پھیلا دیتا ہے، اور کیسے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی بامراد فرمائے، اللہم آمین۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔